اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا وَنَرَاهُ قَرِيبًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اس مجلس اعزاء کی قبولیت اور اس مجلس اعزاء کے اجر و ثواب کو مرحومہ مغفورہ نرجس خاتون صاحبہ کے روح کے ایصال ہونے کے لیے، مرحوم کے گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی، برزخی مراحل میں آسانی اور جوار فاطمہ زہرا میں جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مومنین اور مومنات زندہ ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت، درجات کی بلندی، جوار اہل بیت میں جگہ نصیب ہونے، کائنات کی تمام مشکلات کا حل، امام کا ظہور، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. کل کی مجلس میں آپ حضرات نے سنا کہ قرآن کریم کی ایک آیت جس کا ترجمہ بھی ہم نے ذکر نہیں کیا تھا، عنوان جس پر ہم نے گفتگو کی وہ اہل کے لفظ پر تھی، اس لیے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں ان دنوں میں تو مرحومین کو اہل قبور کہہ کر ہم سلام کرتے ہیں، جو سلام ہم کو سید اوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تعلیم دی ہے. جو آیت ہم نے تلاوت کی اسی اہل کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ اعراف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر قریے والے، اب یہ قریہ مکہ یا کون سی زمین ہے، مفسروں کے درمیان گفتگو ہے کہ کس زمین کی بات، کس قریے کی بات اللہ کر رہا ہے. اگر قریے والے آمنو، ایمان لے آتے، واتقوا، ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کر لیتے، اگر قریے والے ایمان لا کر تقوی اختیار کر لیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. ایک جوان نے سوال کیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ، پھر کہتے تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو. ایمان اور تقوی میں کیا فرق ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں؟ دونوں ایک چیز ہیں یہ یا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ اگر
غور کریں تو جتنا ایمان کے حوالے سے ہدایتیں اور دعوت دی جاتی ہے اس سے کئی زیادہ تقوی کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو ایک مثال ذہن میں آئی تھی جو ہم نے ذکر کی، وہاں پر تقوی اور ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے ہم اور آپ جہاں پر ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے، جا کر ایگزام دے کے سارا پروسیس گزار کے ڈرائیونگ لائسنس لے لیں۔ ہم یہ ڈرائیونگ لائسنس لے کے جیب میں رکھ لینے سے کیا ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے؟ ہم کیا کرنا پڑے گا؟ جو ٹریننگ کے وقت ہم کو سکھایا گیا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، ٹھیک؟ تو یہ جو سرٹیفکیٹ اور لائسنس ہمیں دیا گیا ہے یہ ہے ایمان، اس پر عمل کرنے کا نام ہے تقوی۔ علی ولی اللہ کہنا ایمان ہے اور علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا تقوی ہے۔ ہم سرٹیفکیٹ رکھ لیں ولایت مولا امیر المومنین آپ کے اولاد کی، اور زندگی میں پرہیزگاری سے پیش نہ آئیں تو سرٹیفکیٹ تو ہمارے پاس ہے، لیکن نجات ایمان کے ساتھ تقوی سے ملنے والی ہے، صرف ایمان سے نجات ملنے والی۔ کوئی آدمی کہے سرٹیفکیٹ ڈی ایل ڈرائیونگ لائسنس جیب میں رکھ کے ٹریفک سگنل توڑ کے چلا جائے، کوئی ٹکر لگا دے اس کو، کہا بھائی کیوں؟ کہا کہ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ کہا ڈرائیونگ لائسنس ہے آپ کے پاس، ہم نے مانا، لیکن رکھ کر عمل کرنا ضروری ہے، صرف رکھنا کافی نہیں ہے۔ یہ ایمان، اللہ کہتا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کر لیں اہل قریہ والے، ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے، ٹھیک؟ تو ایک مثال دی جاتی ہے کہ برکتیں نازل ہوں گی آسمان سے۔ اب جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک؟ جب بھی مشکل کا کوئی وقت آتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو آسمان کی طرف سے برکتوں کا نازل کرنا ہے، لیکن کنٹرول زمین پر ہے، کنٹرول زمین پر ہے، برکتیں اوپر سے نازل ہوں گی۔ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ آج کل جو ماڈرن لائف ہم جس میں زندگی کر رہے ہیں، شاور میں اگر نہانے کی نیت سے ہم اندر چلے جائیں، پانی گرتا ہے اوپر سے، ٹھنڈے اور گرم کا کنٹرول ہوتا ہے نیچے کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے، پانی اترے گا اوپر سے، برکتیں نازل ہوں گی اوپر سے، اچھائی اور برائی کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ادھر تقوی اور ایمان کرتے رہیں گے تو ادھر سے برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ کہہ رہا ہے کھول دیں گے ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازوں کو۔ اہل ایک معنی، ایک روایت انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور مختصر وقت میں اس مجلس کو ختم کرنا بھی ہے انشاءاللہ۔ جب ہم کہیں پر اہل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، والے، جہاں کسی شہر والوں کے لیے، کسی قریہ والوں کے لیے، کسی ملک والوں کے لیے جب اہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کیا اس اہل کے لفظ میں کچھ لوگ باہر نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے؟ ہم کہیں کہ تمام اہل نگرم کے لیے ایک کوئی انتظام کیا گیا ہے اہل آندھرا کے لیے، تو کیا اہل آندھرا میں سے چند لوگوں کو نکال سکتے یا نہیں نکال سکتے؟ نہیں نکال سکتے، جتنے یہاں کے ہیں وہ شامل ہو جائیں گے، ایک آدمی بھی نہیں چوکے گا، ٹھیک؟ اگر ہم کو کسی کو نکالنا ہے تو گھر گھر جا کے کہنا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہ لفظ استعمال کر دیا اہل نگرم، تو آج جس بچے نے جنم لیا ہے اس بچے سے لے کر آدھے گھنٹے کے بعد، یا انشاءاللہ سب کو طول عمر دے، ابھی نزدیک میں جن کا انتقال ہونے والا ہے اس آدمی کا بھی شامل اس میں ہو جائے گا جو زندہ ہے۔ ایک گھنٹے کے نو مولود بچے سے لے کر ضعیف سے ضعیف انسان بھی اس اہل میں شامل ہو جائے گا، کوئی نہیں چکے گا۔ ایک روایت اہل کے لفظ کی اہمیت اور اس کے معنی کو سمجھانے کے لیے، بعض باتوں کو سمجھانے کے لیے اہل بیت نے اس کا جو سہارا لیا ہے۔ سیدہ
کی خدمت میں کچھ مدینے کی عورتیں ملاقات کرنے کے لیے آئیں، بی بی کے گھر آئیں، بیٹھیں۔ جب بی بی کے خدمت میں بیٹھی رہیں مدینے کی عورتیں، تو بی بی نے کہا کہ تمہارے ایک دنیاوی ماں باپ ہیں، ایک دینی تمہارے والد ہیں، تمہارے دنیا کے ماں باپ اور دینی ماں باپ، آباوا، تمہارے دو والد ہیں دینی، محمدن و علیہ، رسول اور امیر المومنین آپ کے دینی والد ہیں، اور آپ کے جسم اور دنیاوی والدین آپ کے ماں باپ ہیں جس سے آپ نے جنم لیا ہے۔ کوشش کرو، بی بی نے نصیحت کی، یہ مدینے کی عورتوں کو نصیحت کی ہے بی بی، لیکن مدینے کی عورتوں کے ذریعے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ بی بی نے کہا کہ کوشش کرو زندگی کے دوران، اگر کسی عمل، ایک ایسا کام ہے جس کام کو تم کرو گے تو ایسا کام جس سے نبی اور امیر المومنین ناراض ہو جائیں گے اور تمہارے ماں باپ بھی ناراض ہو جائیں گے، اگر کرو گے تو علی اور رسول خوش ہو جائیں گے، تمہارے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، تو تمہارے ماں باپ کو ناراض کر کے وہ کام نہ کرو، گرچہ تمہارے ماں باپ ناراض ہو جائیں، اس لیے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں، رسول اور امیر المومنین خوش ہو رہے ہیں۔ کبھی یہ کام نہ کرنا کہ ان کو ناراض کر کے ان کو خوش کر دو، ان کو ناراض کر کے ان کو خوش کرو، ایک ایسا کام جس کام کو انجام دینے سے وہ خوش ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر ایسی بات آ جائے تو ان کو ناراض کر دو لیکن ان کو خوش رکھو۔ اس کا الٹا کبھی آ جائے، یعنی ان کو ناراض ان کو خوش، یہ کام نہ کرو، پھر اس کی علت اور اس کے پیچھے کا فلسفہ بھی بی بی نے بیان کیا، کہا کہ اگر تمہارے یہ ماں باپ ناراض ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں، بیچ میں تم رہ گئے، وہ خوش یہ ناراض، ان کی ناراضگی کے ساتھ جب یہ اس دنیا سے جائیں گے، بچے سے ناراض ہو کر ماں باپ دنیا سے جا رہے ہیں، تو بی بی فرماتی ہیں کہ نبی اور امیر المومنین اپنی عبادت کے کسی ایک عبادت کے 1,00,000ویں حصے کو دے دیں گے ان کو، تو وہ اس حصے کو لے کر راضی ہو جائیں گے۔ یہ نبی اور امیر المومنین اپنے حصے، اپنی عبادت کے کسی ایک عبادت کے 1,00,000ویں حصے کو، سمجھے، 2 رکعت نماز کے ثواب کو 1,00,000 حصوں میں تقسیم کریں، 1,00,000ویں حصے کو دے دیں گے ان ماں باپ کو، یہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن خدا نہ کرے تم نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو ناراض کر دیا، اہل دنیا کی عبادت بھی ان کو دے دو گے تو وہ راضی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں کیا جملہ استعمال کیا بی بی نے، اہل دنیا کی عبادت بھی نبی اور امیر المومنین کو دے دیا جائے، ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ راضی ہونے والے نہیں۔ ٹھیک، اب اہل دنیا میں کس کس کو شامل کریں گے ہم؟ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے انسان ہیں سب اہل دنیا ہیں۔ سارے اہل دنیا کی عبادت لے جا کر پیش کر کے راضی کروانا چاہے نبی اور امیر المومنین کو، راضی نہیں کروا سکتے۔ کیوں؟ ایک چھوٹی مثال عرض کریں گے، پھر ایک شعر ہے اس شعر کو بھی عرض کریں گے۔ دیکھیں، اگر ایک 3-4 سال کی بچی یا بچہ ناراض ہو گئے تو ان کو راضی کروانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک چاکلیٹ، ایک کٹ کیٹ سے، ایک ڈیری ملک سے اس بچے کو کیا کروا سکتے ہیں؟ جو 5 سال 3 سال 4 سال کا بچہ یا بچی ناراض ہے اس کو ایک چاکلیٹ سے راضی کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک، اگر کسی بچی کا باپ ناراض ہو جائے تو کیا اس کو چاکلیٹ سے راضی کروا سکتے ہیں آپ؟
شاید اس کے لیے ایک 4-5 لاکھ روپے پیچھے سے تحفہ بھیج دیں تو وہ راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن آپ مثال کے لیے ذہن میں مثال آپ کے سامنے یہ بات پہنچانے کے لیے، ہمارے کسی کام سے آیت اللہ سیستانی ناراض ہو جائیں تو کیا 5-10 لاکھ روپے سے راضی کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک، 1-2 کروڑ روپے سے بھی راضی کروانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک ایسی شخصیت ناراض ہو گئی ہے جو بڑی مرتبے والی ہے. یہ بات جب اس دنیا کی مثال ہم نے دی تو بچوں کو راضی کروانے کے لیے ایک چاکلیٹ، فکری اعتبار سے، دنیاوی ماحول کے اعتبار سے ماں باپ کی ناراضگی اہل بیت کی عبادت کی ایک عبادت میں سے لاکھواں حصہ دے کر راضی کروا سکتے ہیں. امیر المومنین اپنی عبادت کا ایک حصہ دے دیں تو کون راضی نہیں ہوگا؟ لیکن اب پوری دنیا والے چاہیں کہ اپنی عبادتوں کو پیش کر کے ان کو راضی کروائیں، نہیں کروا سکتے. ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے؟ ایک بہت بہترین جملہ ہے دعائے ابو حمزہ صومالی میں یا دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام کی، پروردگار ہماری عبادتیں گناہ جیسے ہیں تو ہمارے گناہوں کا حال کیا ہوگا؟ ہماری عبادتیں خطا کی شباہت رکھتی ہیں تو ہماری خطاؤں کا کیا عالم ہوگا؟ کیسے ہماری عبادتیں خطا کی شکل رکھتی ہیں، شباہت رکھتی ہیں. ہم نماز میں جا رہے ہیں، مجلس میں جا رہے ہیں تو ہمارے جسمی حضور کو لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہماری فکری نیت لوگ نہیں دیکھیں گے. کوئی آیا ہے، کیا نیت سے آیا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم، ٹھیک. تو عبادت جو کی جاتی ہے، فکروں کا جو دار و مدار ہے، عبادت کی قیمت میں فکر کا کام ہے، حضور کا نہیں، بیٹھنے کا نہیں. تو اب ہم عبادتیں کرتے ہیں، کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ حدیث میں ہے اگر 2 چیزیں دنیا میں نہ ہوتی تو کوئی آدمی سجدے میں سر نہ جھکاتا. بیماری اور غریبی کو اگر اللہ دنیا سے اٹھا لے، مسجدیں خالی ہو جائیں. آج یہ ہونے کے بعد مسجدیں خالی ہیں، بیماری اور غریبی رہتے ہوئے مسجدوں میں لوگ نہیں نظر آتے. اگر یہ دونوں چیزیں دنیا سے اٹھ جائیں تو پھر یہ جو یکا دکا بھی نظر آ رہا ہے نا، یہ بھی نظر نہیں آئے. ٹھیک، ہماری عبادت غرض کی عبادت ہے، وہاں کی عبادت خالص عبادت ہے. خالص عبادت کا 1,00,000واں حصہ دے کر راضی کروا سکتے ہیں. ہماری پوری عبادتوں کو دے دیں تو محمد و آل محمد کو راضی نہیں کروا سکتے. ایک بات اور جو اہل قبور کے حوالے سے ہے، ہم قبرستان جاتے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت ہمارا ارادہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، کس کی قبر پہ جانا ہے. اگر میں جاؤں، ہم جائیں، آپ جائیں، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے قبرستان جانے کا ارادہ کیا آپ نے، قبرستان جا کر کس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی نیت ہے آپ کی؟ آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے نانا، آپ کے بھائی، جو بھی آپ کے ہیں ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی نیت ہے. ٹھیک، لیکن سلام کس کو کر رہے ہیں جا کے وہاں پہ؟ سلام جا کر اپنوں کو نہیں. السلام علیکہ یا قربتی، اے میرے رشتہ داروں آپ کو میرا سلام نہیں. السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر میں سونے والوں، جتنے بھی ہیں اہل قبور، اس قبرستان میں جتنے مرحومین اور مرحومات دفن ہیں سب پر میرا سلام. گئے ہیں اپنوں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی نیت سے، سلام کر رہے ہیں تمام اہل قبور کو. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات، یہ سلام
ہم کو یہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو مرنے سے پہلے تک خاندانی رشتہ تھا جو ختم ہو گیا، مرنے کے بعد اب ولایتی رشتہ ہے جو دائرہ بڑا ہے۔ اب جا کر وہاں چاچا ماموں کی قبر کو نہ ڈھونڈو، جو بھی علی کا ماننے والا ہے اس کو سلام کرو، اس لیے کہ اب وہ دنیاوی رشتہ ختم ہو گیا۔ اب جس رشتے میں وہ پہنچے ہیں، جس تعلق میں وہ زندگی کر رہے ہیں، وہاں دنیاوی تعلقات نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر دینی تعلق ہے، دینی تعلق ہے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی، دیکھیں ہم اس دنیا میں زندگی کرتے ہوئے کبھی کبھی اپنے رشتے کو اتنا وسیع بنا سکتے ہیں کہ انتقال ہندوستان میں ہو مجلس ایران میں ہو، یا انتقال ایران میں ہو مجلس ہندوستان میں ہو۔ آج جس مرحومہ کی چہلم کی مجلس ہو رہی ہے، گھر والے کر رہے ہیں، وطن والے کر رہے ہیں، کیا دوسرے شہر میں اس مرحومہ کی مجلس ہو رہی ہے؟ اگر گھر والے جا کے کروائیں تو ٹھیک، ورنہ وہاں کے لوگ، جب شہید قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تھی تو یہاں مجلس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو کیا تھا بھائی، آپ کا کیا رشتہ ہے قاسم سلیمانی سے؟ آپ کا کیا رشتہ ہے قاسم سلیمانی سے؟ آپ نے کیوں قاسم سلیمانی کی مجلس کی؟ ہیں وہ ایران کے، شہید ہوئے عراق میں، ہندوستان میں قدم نہیں رکھا انہوں نے، فیس ٹو فیس نہ ہم نے ان کو دیکھا نہ انہوں نے ہم کو دیکھا، مجلس کیوں کروائی؟ تو یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے خدمت انسانیت انجام دے کر اپنے فیملی کے دائرے کو دنیا میں بڑھا دیا تھا۔ اب قاسم سلیمانی ایک گھر کا نہیں تھا، پوری دنیا کا تھا، اس لیے ہر دنیا کے ملک میں اس شہید کی مجلس کی گئی۔ جب قاسم سلیمانی کی خدمت کی قدر دنیا اتنی کرتی ہے، جن کی راہ پر چل کر قاسم سلیمانی بنا ہے، اگر ہر سال ان کی مجلس سے ہم نہ کریں تو یہ احسان فراموشی ہے۔ زندہ آباد یا اللہ۔ دیکھیں وہاں کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہاں کے جو حالات ہیں، جو وہاں کے رہنے والے اور وہاں سے جڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، تو ہم اس دنیا میں اپنے دائرے کو بڑا کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ مختصر اور انشاءاللہ ربط مسائل۔ خلیفہ سوم کا زمانہ تھا، ایک انسان چلتے چلتے قبرستان سے گزر ہوا، ایک آدمی کا بارش کی وجہ سے ایک قبر ٹوٹ گئی تھی، پانی بھر گیا تھا، اندر کی ہڈیاں قبر سے باہر نکل آئی تھیں، ٹھیک، سر کی کھوپڑی مل گئی، اس آدمی کو نظر آ گئی، اور اس کو معلوم تھا کہ یہ قبر ایک کافر کی ہے، ایک کافر کی یہ قبر ہے۔ تو قبر کے اندر سے نکلنے والی اس کافر کے سر کی کھوپڑی کو اس نے آہستہ سے ٹچ کیا، اس لیے کہ اس نے سنا تھا کہ کافر کی قبر میں آگ بھری رہتی ہے، تو ڈر کے آہستہ سے ٹچ کر رہا تھا کہیں گرم تو نہیں ہے، اس لیے کافر کے سر کی کھوپڑی ہے، دیکھا گرم نہیں ہے، ٹھنڈی ہے، تو اٹھا لیا، اٹھا کے اس کے ذہن میں ایک سوال آ گیا، ہم نے رسول خدا سے سنا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جاتی ہے، اور کافر کی قبر جہنم کے کنووں میں سے کنواں ہو جاتا ہے، تو اگر یہ کافر ہے تو اس کے کھوپڑی میں نہ جلنے کی نشانی ہے نہ گرم ہے۔ یہ پھر روایت اور یہ واقعہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، لے کر گئے خلیفہ وقت کے پاس، لے جا کے کھوپڑی رکھ دیے سامنے، جناب یہ کھوپڑی کافر کی، ٹھیک، وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ کافر کی قبر جہنم کے کنووں میں سے کنواں ہوتا ہے، کہاں؟ کہا یہ ٹھنڈی ہے، ایک دم سرد ٹھنڈی ہے، جلنے کی بھی نشانی نہیں ہے، گرم بھی نہیں ہے۔ دیکھ کر ہکے بکے ہو گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہا کہ جناب جواب چاہیے مجھے، جواب، اب نبی تو نہیں ہے، آپ نبی کے خلیفہ کہہ رہے ہیں، نبی کے سوالوں کا جواب خلیفے کو دینا چاہیے، آپ دیں جواب۔
آہستہ سے کسی سے کہا جلدی جا کے علی کو بلا کے لاؤ، جلدی جاؤ بلا کے لاؤ علی کو۔ مولا آئے، آنے کے بعد کہا کیا بات ہے؟ کہا یا علی یہ مسئلہ ایسا ہے، کافر کی کھوپڑی ہے، یہ قبر سے باہر نکل گئی ہے نہ گرم ہے۔ یہ واقعہ ہم کیوں عرض کر رہے ہیں؟ جو اہل قبور جو اس دنیا اور اس دنیا کے ہوتے ہیں، یہاں کے واقعات کو بھی جانتے ہیں، وہاں کے واقعات کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کا خلیفہ یہاں کا بھی ہونا چاہیے، وہاں کا بھی ہونا چاہیے، ادھوری خلافت نہیں چلے گی۔ ٹھیک، امام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگوں نے شاید دیکھا ہے کہ یہ ماچس کے زمانے سے پہلے ایک مخصوص پتھر ہوا کرتا تھا جس پتھر پہ گھسنے سے آگ نکلتی تھی۔ امام نے اس آدمی سے کہا کہ اس وقت کا آگ جلانے کے لیے کوئی چیز لے کے آؤ۔ وہ جا کے وہ آگ جلانے والا پتھر لے کے آ گیا۔ پتھر پکڑ کے امام نے کہا اس کے اندر آگ ہے یا نہیں؟ بے شک اسی کے اندر سے آگ نکلتی ہے، پتھر گھسیں تو آگ آ جائے گی۔ گرم ہے یا ٹھنڈا؟ کہا ہے ٹھنڈا لیکن اندر آگ ہے۔ کہا کافر کی کھوپڑی کا بھی یہی حال ہے ٹھنڈا لیکن اندر آگ ہے۔ جب جہنم کے کسی چیز سے گھسا جائے گا تو اندر کی جو چھپی ہوئی آگ ہے وہ نکل آئے گی۔ کہا یا علی میرے سوال کا جواب مل گیا۔ جس طرح سے پتھر میں آگ ہے لیکن گھسنے سے باہر نکلتی ہے، اسی طرح سے اس کھوپڑی میں بھی آگ ہے، اس لیے کہ کافر کی ہے، لیکن جب اس کو اس جہنم کے آلات و ابزار سے گھسا جائے گا اندر کی چھپی ہوئی آگ باہر نظر آئے گی۔ گرم ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھنڈا رہ کر بھی آگ رکھ سکتا ہے۔ تو کافر کی قبر میں گرچہ قبر ٹھنڈی ہو لیکن اندر آگ موجود ہے۔ یا علی مجھے جواب مل گیا۔ اب یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ سیدہ روایت میں ہے کہ جب کوئی اہل بیت کا چاہنے والا حالت احتضار میں ہوتا ہے، جب جان کنی کا عالم ہوتا ہے، پنجتن پاک اس کے سراہنے پہنچتے ہیں، پنجتن پاک اس کے سراہنے آتے ہیں۔ آنے کے بعد سیدہ کے احترام میں پنجتن سیدہ سے آگے جا کر کہتی ہے، سیدہ سے فرماتے ہیں کہ آپ ملک الموت سے گفتگو کریں۔ ملک الموت سے سیدہ کہتی ہیں کہ حکم پروردگار کو پورا کرنے کے لیے آئے ہو، ٹھیک، لیکن مجھے یہ بتاؤ اس مومن یا مومنہ کے بدن کے کس حصے سے تم روح نکالنے والے ہو؟ کہا بی بی اس کے پیروں سے۔ کہا نہیں میں راضی نہیں ہوں، میں اجازت نہیں دیتی کہ اس کے پیروں سے تم اس کی روح نکالو۔ بی بی وجہ؟ کہا جیسے ہی اعلان سنتا میرے حسین کی مجلس کا اپنے پیروں سے چل کر مجلس حسین ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی جن پیروں سے یہ جلوسوں میں چلا ہے، مجلسوں کو گیا ہے، اس عضو سے روح نکلے۔ بی بی اجازت ہے ہاتھوں سے نکال لوں؟ کہا میرے بیٹے کے ماتم میں ہاتھ سینے پر مارا کرتا تھا، نہیں ہاتھوں سے بھی نہیں۔ کہا بی بی آنکھوں سے نکال لوں؟ کہا نہیں آنسو بہایا کرتا تھا۔ کہا بی بی پھر کس عضو سے میں اس مومن کی روح قبض کروں؟ تو بی بی ملک الموت سے کہتی ہیں جاؤ جنت میں جہاں پر میرا باغ ہے اس باغ سے ایک پھول توڑ کر لاؤ، اور اس پھول کو اس مومن یا مومنہ کے ناک کے سامنے رکھو۔ جنت کی خوشبو جب وہ سونگے گی اس خوشبو کے ساتھ اس کی روح باہر نکل جائے گی۔ کتنا بڑا لطف اور کتنا بڑا کرم ہے سیدہ کا، درے سیدہ سے جڑے رہنے کا۔ اس کی قدر ہم کو جتنی کریں کم ہے۔ یہ جو ہماری زندگی اور زندگی میں کیے جانے والے جس کو بھی ہم نیک کام سمجھ رہے ہیں، یہ نیک کام شاید
اتنا ہمیں نجات نہ دے سکیں جو نجات ان مجلسوں میں بیٹھنا اور ان آنکھوں سے آنسوؤں کے نکالنے میں ہے، آنسوؤں کو نکالنے میں ہے۔ ایک ایران کے نیک شخص گزرے ہیں، کریم خان نام ہے ان کا، ظالموں نے ان کو گرفتار کر کے ان کے ہاتھ کی نسوں کو کاٹ دیا تھا، پورے بدن کا خون جب بہہ گیا پیاسے ہو گئے، بہت زیادہ پیاسے ہو گئے۔ پیاس کی شدت میں ان کے زبان پر ایک ہی جملہ تھا، پانی پانی پانی، مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے۔ اتنا زیادہ انہوں نے پانی طلب کیا کہ کسی نے کہا کہ بھائی ایک گھونٹ لے جا کے پلا دو، بیچارہ بہت تڑپ رہا ہے پانی کے لیے، ادھر جان نکلنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، زبان سے پانی پانی کا لفظ ہے۔ کسی نے لا کر گلاس سامنے رکھ دیا کہ یہ پانی پی لیں۔ جیسے ہی پانی انہوں نے پیا، کہا کہ نہیں، لے جاؤ، واپس لے کے چلے جاؤ، واپس لے کے چلے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر کچھ لمحوں میں ان کی روح قبض ہو گئی۔ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کے اطراف، ان کے نزدیکی لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ بڑے عالی شان درجات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ کریم خان کا لوگوں کی خدمت کا صلہ کا نہیں، کہا پھر کس چیز کا صلہ ہے جو اتنا بڑا درجہ تم کو مل گیا؟ کہا کہ بس آخری وقت جب رگیں کٹ گئی، پیاس کی شدت بڑھ گئی، پانی سامنے لایا گیا تو میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا، کریم خان ایک زخم کی پیاس برداشت نہیں کر پا رہے ہو، تمہارے مولا نے اتنے زخموں میں کس طرح سے پیاس برداشت کی ہوگی؟ مجھے میرے حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ میں نے کہا جس طرح سے میرا مولا پیاسا اس دنیا سے گیا، میں بھی پیاسا اس دنیا سے جاؤں گا، تاکہ مولا سے کہوں مولا میں نے بھی پیاس کی سختی کو سہا ہے، بس اس خیال نے مجھے نجات عطا کی ہے، اس خیال تشنگی حسین نے مجھے نجات عطا کی۔ اللہ اکبر۔ ایام فاطمیہ ہیں، بی بی کی شہادت کے ایام ہیں، 75 دن کی روایت شہادت کی مجلس سے ہو گئی، 95 دن کی روایت آنے والی ہے۔ بی بی کے آخری ایام میں ایک مرتبہ جناب فضہ نے دیکھا کہ سیدہ ایک کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی ہیں۔ جناب فضہ قریب آئیں، بی بی کیا درد پہلو شدید ہو گیا ہے؟ کہا کہ فضہ درد پہلو میں صبر کر لوں گی، لیکن ایک خیال میرے ذہن میں آیا ہے فضہ، جو خیال مجھے بہت رلا رہا ہے۔ کہا بی بی وہ کیا خیال ہے؟ کہا فضہ مدینے والے جو جنازے اٹھاتے ہیں، میتوں کو ایک تختے پر لٹا کر لے جاتے ہیں کفن میں لپیٹ کر، جس کفن میں میت کے بدن کا حجم اندازہ پتہ چل جاتا ہے۔ فضہ میرا جنازہ جب جائے گا تو لوگوں کی نگاہ اگر میرے جنازے پر پڑ جائے فاطمہ کے بدن کے اندازے کا، میں جی یہ بات گوارا نہیں ہے۔ جناب فضہ نے کہا بی بی اگر آپ کی اجازت ہو، ہمارے یہاں حبش میں اس لکڑی کے اطراف دیواریں بناتے ہیں لکڑیوں کے، اگر آپ اجازت دیں تو تابوت بنا دوں۔ کہا فضہ یہ احسان مجھ پر کر دو، جو خدمت میں نے کی ہے اس خدمت کا صلہ۔ جناب فاطمہ زہرا کے لیے تابوت بنایا گیا، وہ تابوت جس کے اطراف دیواریں بنائی گئی تھیں تاکہ فاطمہ کے بدن پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کریں گے، سیدہ آپ نے تو نصیحت کر دی تھی، وصیت کر دی تھی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ بی بی رات کے اندھیرے میں جب مخصوص لوگ جنازہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کا بدن تو اندھیرے میں نظر نہیں آنے والا، پھر بھی آپ کہا میں اتنی باغیرت ہوں، اتنی باحیا ہوں کہ اتنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے ہماری جان قربان فاطمہ کی اس مظلومہ بیٹی پر، زینب کبریٰ پر، جو رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالوں میں کوفے سے شام سے کوفہ واپس بی بی کو دربار اور شام کے بازار میں لے جایا گیا۔ عجب نہیں، زینب نے کہا اماں آپ کا جنازہ رات میں اٹھا تھا لیکن آپ کی بیٹیاں دن کے اجالے میں بازار و دربار لے جائی جاتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل ماتم حسین۔
السلام علیکم یا عبداللہ ورد الواح التي حلت بفنائك لك مني السلام علیہ ابدا مبخد بخیر له النهار ولا جعلوا له آخر لحد مني لزيارتكم السلام علی الحسین وعلى علی الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین خصوصا سیدی مولا بالفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن علی بن مسیح الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا فاطمہ المدفونۃ برزخم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان الامان 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 من فتنۃ الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک